بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چہرے کی چمک کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ قدرتی طور پر چمکدار نظر آئے تو روزانہ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں شہد اور چند قطرے لیموں کے شامل کر کے پئیں۔ اس کے علاوہ دہی میں ہلدی اور بیسن ملا کر ماسک بنائیں اور چہرے پر لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ بالوں کی لمبائی اور مضبوطی کے لیے سرسوں کا تیل، ناریل کا تیل اور زیتون کے تیل کو ملا کر نیم گرم کریں اور جڑوں میں اچھی طرح مساج کریں۔ رات بھر لگا رہنے دیں اور اس کے بعد صبح دھو لیں۔ اس سے بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہوں گے۔ جلد کی صفائی اور دانوں کے لیے چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے ملتانی مٹی میں عرق گلاب اور چند قطرے لیموں کے شامل کر کے پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ جب خشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہاتھوں اور پیروں کو نرم اور خوبصورت بنانے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک اور چند قطرے لیموں کے ڈال کر کچھ دیر کے لیے ہاتھ اور پاؤں بھگو دیں۔ پھر ناریل کے تیل یا گلیسرین سے مساج کریں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرنے کے لیے آلو کا رس نکال کر آنکھوں کے نیچے لگائیں یا کھیرے کے ٹکڑے رکھیں۔ روزانہ 15 منٹ تک یہ عمل کریں۔ چند دن میں واضح فرق نظر آئے گا۔ گھنی اور لمبی پلکوں کے لیے رات کو سوتے وقت کانسی کے برش سے ارنڈی کا تیل پلکوں پر لگائیں۔ اس سے پلکیں قدرتی طور پر لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ خشک اور پھٹے ہونٹوں کے لیے رات کو سوتے وقت ناریل کا تیل یا شہد ہونٹوں پر لگائیں۔ دن میں ایک بار چینی اور شہد کا اسکرب کریں تاکہ مردہ جلد ہٹ جائے اور ہونٹ نرم ہو جائیں۔ سفید اور چمکدار دانتوں کے لیے بیکنگ سوڈا اور لیموں کے رس کا پیسٹ بنائیں اور ہفتے میں 2 بار دانت صاف کریں۔ اس کے علاوہ نیم کی مسواک کرنے سے بھی دانت صحت مند اور چمکدار رہتے ہیں۔ چہرے پر نکھار اور تازگی کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں شہد اور چند قطرے لیموں کے ڈال کر پئیں۔ اس سے جسم سے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں اور چہرے پر قدرتی نکھار آتا ہے۔ جلد کو نرم و ملائم بنانے کے لیے دودھ اور شہد کا ماسک چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد دھو لیں۔ اس سے جلد نرم اور چمکدار ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ قدرتی طور پر چمکدار نظر آئے تو روزانہ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں شہد اور چند قطرے لیموں کے شامل کر کے پئیں۔ اس کے علاوہ دہی میں ہلدی اور بیسن ملا کر ماسک بنائیں اور چہرے پر لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس سے جلد صاف، چمکدار اور تازہ محسوس ہوگی۔ اگر بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو پیاز کا رس نکال کر جڑوں میں لگائیں۔ یہ نسخہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے۔ چہرے پر جھریاں اور جھائیاں ختم کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی میں چند قطرے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں اور جب سوکھ جائے تو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ نسخہ جلد کو ٹائٹ کرتا ہے اور جھریاں کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر جلد پر جھائیاں زیادہ ہوں تو بادام کو رات بھر بھگو کر پیس لیں اور دودھ میں ملا کر ماسک بنائیں۔ اس سے جلد صاف اور نرم ہو جائے گی۔ اگر ہڈیوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہو
تو सरसों کے تیل میں لہسن کے چند جوے ڈال کر گرم کریں اور ٹھنڈا ہونے پر اس سے مالش کریں۔ یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے۔ اگر جسمانی تھکن اور کمزوری محسوس ہو تو رات کو دودھ میں شہد یا کھجور ڈال کر پئیں۔ یہ جسم کو طاقت دیتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اگر آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی ہو تو گاجر کا جوس روزانہ پینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بادام، سونف اور مصری کو برابر مقدار میں ملا کر پیس لیں اور روزانہ رات کو 1 چمچ دودھ کے ساتھ کھائیں۔ یہ آنکھوں کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اگر آنکھوں میں جلن یا خارش ہو تو ارک گلاب میں روئی بھگو کر آنکھوں پر رکھیں۔ یہ سکون پہنچاتا ہے اور آنکھوں کی تازگی بحال کرتا ہے۔ چہرے پر اضافی بالوں سے نجات کے لیے بیسن میں ہلدی اور دودھ ملا کر پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ جب سوکھ جائے تو گیلے ہاتھوں سے رگڑ کر اتاریں۔ یہ نہ صرف چہرے کے بالوں کو کم کرتا ہے بلکہ جلد کو بھی نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ اگر ہونٹوں کی رنگت سیاہ ہو گئی ہو تو روزانہ چقندر کا رس یا دودھ میں ہلدی ملا کر لگائیں۔ یہ جلد کو صاف کرتا ہے اور ہونٹوں کو گلابی رنگ دیتا ہے۔ اگر معدے میں زیادہ گرمی ہو تو روزانہ 1 گلاس گنے کا جوس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اگر چہرے پر جھائیاں بڑھ جائیں تو دودھ میں چنے کا آٹا اور ہلدی ملا کر لگائیں۔ جلد صاف ہو جائے گی۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو آملے کا رس پینے اور سر میں آملہ کا تیل لگانے سے فائدہ ہوگا۔ اگر دانتوں میں درد ہو تو لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ دانت پر رکھیں، فوری آرام ملے گا۔ اگر سانس کی بدبو سے پریشان ہیں تو روزانہ نیم یا پودینے کے پتوں کو چبائیں، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر جوتے تنگ محسوس ہو رہے ہوں تو ان میں پانی بھر کر فریزر میں رکھ دیں، جوتے تھوڑے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اگر کپڑوں سے پسینے کی بدبو دور کرنی ہو تو دھوتے وقت سرکہ یا بیکنگ سوڈا شامل کریں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر چائے زیادہ کڑوی ہو جائے تو اس میں الائچی یا دار چینی ڈالنے سے ذائقہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر سالن زیادہ مرچوں والا ہو جائے تو اس میں دہی یا دودھ شامل کر دیں، مرچ کی تیزی کم ہو جائے گی۔ اگر سبزی جلدی گلانی ہو تو پکانے سے پہلے اسے نیم گرم پانی میں کچھ دیر بھگو کر رکھیں، جلدی نرم ہو جائے گی۔ اگر چاول زیادہ پانی چھوڑ رہے ہوں تو ان میں 1 چمچ گھی ڈال دیں، چاول کھیلے کھیلے ہو جائیں گے۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناک میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں میں پیاز یا لہسن کی بو آ رہی ہو تو ان پر لیموں کا رس یا اسٹیل کے برتن سے رگڑنے سے بو ختم ہو جائے گی۔ اگر گھر میں چیونٹیاں زیادہ آ رہی ہوں تو ان کے راستے میں بیکنگ سوڈا اور چینی چھڑک دیں، چیونٹیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کچن میں روغن اور چکنائی زیادہ ہو تو سرکہ اور بیکنگ سوڈا ملا کر صاف کرنے سے چمک واپس آ جائے گی۔ رات کو دودھ میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر لگائیں، جلد نکھر جائے گی۔ شہد اور ناریل کا تیل ملا کر لگائیں، ہونٹ نرم اور گلابی ہو جائیں گے۔ ملتانی مٹی میں ارک گلاب ملا کر لگائیں، جلد صاف ہو جائے گی۔ آملہ، ریٹھا اور شیکاکائی کا پانی سر پر لگائیں، بال گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ہیرے کے ٹکڑے آنکھوں پر رکھیں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی میں
लीमू का रस डालकर हाथ भिगोएं, नाखून चमक उठेंगे। रोज़ाना पुदीने के पत्ते चबाएं, मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी। बेकिंग सोडा और लीमू का रस मिलाकर ब्रश करें, दांत साफ हो जाएंगे। सुबह निहार शहद और लीमू वाला नीम गर्म पानी पिएं, वज़न कम होगा। खाने के बाद सौंफ और अजवाइन चबाएं, हाजमा दुरुस्त रहेगा। रात को दूध में शहद मिलाकर पीने से नींद गहरी आती है। नीम गर्म पानी में नमक डालकर नहाएं, जिस्म हल्का महसूस होगा। सरसों के तेल में मोम मिलाकर लगाएं, फटी एड़ियां भर जाएंगी। जैतून के तेल में चंद कतरे अरके गुलाब मिलाकर लगाएं, जिल्द नरम हो जाएगी। लौंग में मौजूद कंपाउंड्स आपको मैदे के अल्सर से बचाते हैं। लौंग खाने से आपके जिस्म में सफ़ेद खून के खलियात बढ़ेंगे, जिससे आपका जिस्म जल्द बीमारियों का शिकार ना हो सकेगा। इसका इस्तेमाल दांतों के पीलेपन और मुंह की बू से महफूज रखता है। लौंग के तेल का मसाज सर दर्द के लिए मुफीद है। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो सरसों का तेल पाँव की छोटी उंगली पर मसल दें। इससे जिल्द चमकदार और नज़र भी तेज़ हो जाएगी। वज़न में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद लौंग का पानी इस्तेमाल करके फाजिल चर्बी से छुटकारा पा सकते हैं। जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए लौंग खाएं और इसका तेल लगाकर घुटनों पर मसाज करें। अदरक शुगर की बीमारी को कम कर देता है। एलोवेरा जेल और बादाम का तेल मिलाकर लगाएं, जिल्द तरोताज़ा हो जाएगी। धोते वक्त पानी में सिरका डालें, पसीने की बदबू खत्म हो जाएगी। कमरे में लौंग और लीमू रखें, मच्छर करीब नहीं आएंगे।